السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو سو مچ. مجھے کچھ لوگوں نے بہت اچھے کمنٹ کیے، میں پڑھ کے بہت خوش ہوئی اور اب تک میں خوش ہوں. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے جو ہے مجھے بتایا کہ آپ کو میرے یہ ڈسکشن کیسے لگتے ہیں ایم سی کیو کے. تو آج میرے پاس پھر ہے ایک، میرا خیال ہے ایم سی کیو پتہ نہیں 70 ہو گیا، شاید 70. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں سے لیا ہے اور یہ نومبر 21 2023 کا ہے. مطلب یہ کہ لاسٹ ویک کا ہی ہے، بلکہ اسی ویک کا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ a 65-year-old woman with hypertension is found to have a systolic ejection murmur. A transthoracic echocardiogram reveals a bicuspid aortic valve and a dilated ascending aorta. A thoracic CT scan shows that the ascending aorta is 5.6 centimeter in diameter. Reference range ہے less than 3.5 centimeter. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو ہے questions پوچھے ہیں. Which one of the following management approaches is most appropriate for this patient. یہ ایکچولی میں نے نا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، سلائڈس نہیں بنائی اور میں نے وہ، تو میں نے اسی میں سے کھولا ہے، اتنا چھوٹا چھوٹا مجھے لکھا ہوا ہے اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا، پہلا مطلب اپروپریٹ اپروچ پوچھ رہے ہیں کون سی ہے. اب 5 انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. پہلا ہے اینول مانیٹرنگ ود ٹرانس ایسوفیجیل ایکوکارڈیوگرافی. دوسرا ہے بیٹا بلاکر تھراپی اینڈ کنٹینیوڈ آبزرویشن. تیسرا ہے اینڈو ویسکولر ریپیئر. چوتھا ہے اینول مانیٹرنگ وتھ سی ٹی آف دا چیسٹ. اور 5واں ہے سرجیکل ریپیئر. کیا کریں گے اب نا، آپ کو اس میں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ سرجری کی نوبت کب آتی ہے. ایک انڈیکیشن ہوتی ہے اس کی کہ اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس آپشن میں آئیں، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے. اس کو اینیورزم ہوا ہے نا، یعنی کہ ایب نارمل ڈائلیٹیشن آف دا آرٹیریل وال از نون ایز اینیورزم. اینیورزم جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ جو ٹرو اینیورزم ہے اس میں تینوں والز جو ہے نا، یعنی ٹیونیکا انٹیما، ٹیونیکا میڈیا، ٹیونیکا ایڈمنٹیشیا، ان ساری لیئرز آف والز کی ڈائلیٹیشن ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرو اینیورزم. اور ایک ہوتا ہے سوڈو اینیورزم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیونیکا میڈیا اور ایڈمنٹیشیا کی میڈیا اور انٹیما کی ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے ایڈمنٹیشیا سے. تو صرف ایڈمنٹیشیا کی جو لیئر ہے نا وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سوڈو اینیورزم. اب ہوتا کیوں ہے اینیورزم؟ اینیورزم ویسل وال میں اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسے فیکٹرز ہو گئے ہیں جو ڈیگریڈیشن کر رہے ہیں یا پھر ایب نارمل پروڈکشن کر رہے ہیں اس کے اسٹرکچرل کمپوننٹس کی. آرٹیریل وال جو ایورٹا کی ہے اس کے اسٹرکچرل کمپوننٹ کی یا تو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے یا ایب نارمل پروڈکشن ہو رہی ہے. کس چیز کی؟ الیسٹن اور کولیجن کی. اب اس کو الیسٹن اور کولیجن جو ہیں وہ ڈیگریڈ کون کرتا ہے؟ ٹی لیمفوسائٹ، بی لیمفوسائٹ، میکروفیجز، میٹالوپروٹینیسز اور سائٹوکائنز. تو یہ سب ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے جو ہے نا جو اس کی ٹیولوجی ہے کہ کیوں ہو جاتا ہے اینیورزم، تو اس میں آتا ہے ایک تو ڈیجنریٹو کازز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو ہے وہ ہوتی ہیں جینیٹک یا ڈیولپمنٹل کازز. تیسری جو ہے وہ ویسکولائٹس، بہت سارے ویسکولائٹس ہیں جن کے ساتھ اینیورزم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ویسل وال کی اب نارمیلٹی ہے، انفلیمیٹری. اور چوتھا جو ہے انفیکٹو کازز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیتھوجینک مائکرو آرگینزم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو پہلا جو ڈی جنریٹو جو کازز ہیں نا، اس میں جو اس کے ڈی جنریشن کو بڑھانے والے
ویسل وال کی ڈیجنریشن کو بڑھانے والے جو فیکٹرز ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے ایجنگ، دوسرا ہے میل سیکس، میل جینڈر، تیسرا ہے ہائپر کولسٹرولیمیا، چوتھا ہے ہائپر ٹینشن، اور میل جینڈر میں نے بتا دیا، سگریٹ اسموکنگ، ہاں ان چیزوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے ایتھیروسکلوروسس، اور ایتھیروسکلوروسس کی وجہ سے جو ہے نا ایب نارمل ڈسٹرپشن ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ کولیجن اور الیسٹن جو ہے وہ ایب نارمل ہو سکتے ہیں اسٹرکچرل، یعنی کہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں ویسل وال ایورٹا کے. تو یہ تو ڈیجنریٹو ہو گئے. اب جو ہے ڈیولپمنٹل اور وہ کازز کیا ہیں، جینیٹک. اس میں بہت سارے سنڈرومز ہیں نا، جیسے ایہلرز ڈینلوز سنڈروم، پھر ہے مارفان سنڈروم، پھر ہے ٹرنر سنڈروم. اس میں تو ہوتا ہی مطلب ہے کہ کولیجن اور الیسٹن کی جینیٹک ایب نارمیلٹی ہوتی ہے، تو وہ سارے ٹیشوز جو ہیں نا وہ سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ایورٹا کی وال بھی ہوتی ہے، تو اس میں ہوتا ہے اینیورزمز. تیسرا جو ہے وہ ویسکولائٹس ہے. ویسکولائٹس میں ایک تو ہے ٹاکایاسو آرترائٹس. ٹاکایاسو آرترائٹس کا نا ایک پیشنٹ دیکھا تھا میں نے، اور میں نے جب میں ریزیڈنسی کری تھی نا تو آراگ آڈیٹوریم میں، اس وقت میں نا کارڈیولوجی میں تھی، اور کارڈیولوجی میں تھا یہ پیشنٹ، اور جو پروفیسر تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں زیبا آپ کریں گی پریزنٹ. بھائی میں نے کہا آپ اپنے کارڈیولوجی کے ریزیڈنٹس کو بولیں نا، میں تو ابھی 2 مہینے کے لیے شاید یا 3 مہینے کے لیے ہماری پوسٹنگ ہوئی تھی ادھر، میں تو صرف 3 مہینے کے لیے گئی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہی کریے. تو بہت اچھا ہوا کہ میں نے کر لیا تھا، اور اتنا اچھا زبردست وہ کیس تھا نا، بڑا ابھی تک مجھے یاد ہے، میں بنا لوں گی اس کو آپ لوگ کے لیے. تو سلائڈس وغیرہ تو میری پتہ نہیں اتنی پرانی ہو، تو پتہ نہیں کمپیوٹر بھی چینج ہو گیا سب کچھ، تو وہ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن یاد ہے مجھے. تو ٹاکایاسو آرترائٹس میں نے دیکھا ہوا ہے. پلس لیس ڈیزیز ہوتی ہے، پتہ ہے، ریڈیل پلس ہی نہیں تھی اس پیشنٹ کی. اچھا خیر، ایک ٹاکایاسو آرترائٹس ہو گیا، دوسرے جو ہے جائنٹ سیل آرترائٹس ہے. پھر یہ جو اسپونڈلو آرتھروپیتھیز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ ری ایکٹیو آرتھرائٹس، سوریاٹک آرتھرائٹس، اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس، اور وہ بھی ہے ریکرنٹ پولی انجائٹس یا پولی کونڈرائٹس، وہ ہے پولی کونڈرائٹس. سارے بتا دیے میں نے آپ کو. سوریاٹک، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تو ویسکولائٹس کی وجہ سے ہو گئی ہے، ایب نارمل پروڈکشن آف اسٹرکچرل کمپوننٹ آف ایورٹک وال، یا پھر ڈیگریڈیشن آف کولیجن اینڈ الیسٹن. اور پانچویں جو ہے نا یا چوتھی، وہ جو گروپ ہے وہ انفیکٹو ایٹیولوجی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ ہوتا ہے سفلٹک پیری ایورٹائٹس. تو سفلس سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہو تو پھر اس کی وجہ سے سپر امپوز مائکوٹک انفیکشن ہو جاتے ہیں، تو مائکوٹک اینیورزم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بلڈ کلچر پھر پازیٹیو آئے گا اس میں. تو یہ ہو گیا. اب نا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر اینیورزم آ رہا ہے، کیونکہ اینیورزم ایک ایسی چیز ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا اے سمٹومیٹک رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اینیورزم یعنی کہ یا تو اس میں کیٹاسٹرافک چینج آ جائے اور وہ رپچر ہو جائے یا اس کی ڈیسیکشن ہو جائے، تو پھر پیشنٹ تو بالکل مطلب یہ کہ بہت ہی شوق میں آ جائے گا نا آپ کے پاس، یعنی کہ اس کو چیسٹ پین ہو رہا ہے، بریتھ لیسنس ہو رہی ہے. اگر تھوریسک ایورٹا کا ہے تو چیسٹ پین، بریتھ لیسنس، ہورسنس بھی ہو سکتی ہے. اگر کرونک ڈائلیٹیشن ہے اس کو، اور ڈسفیجیا بھی ہو سکتا ہے پریشر کی وجہ سے. اور اگر اسینڈنگ یا آرچ آف ایورٹا کا ہو رہا ہے تو پھر تو پیشنٹ کولیپس ہو کر ہی آئے گا نا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو ہوا کیا تھا. تو مطلب یہ کہ اس وقت تک اے سمٹومیٹک ہوتا ہے پیشنٹ. صحیح ہے.
تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اینیورزم یعنی کہ چیسٹ ایکس رے کروایا ایسے ہی اور اس میں دیکھ لیا کہ آرچ آف ایورٹا یا میڈیاسٹینم جو ہے وہ اس کی وائڈننگ ہوئی ہوئی ہے، جو اس کے سائنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، تو اب اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. پہلا تو ہے، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کر کے میں بتاتی ہوں. ہاں، پہلا انہوں نے اینول مانیٹرنگ وتھ ٹرانس ایسوفیجیل ایکو کارڈیوگرافی. اب نا اینول مانیٹرنگ ہوتی ہے اور ٹرانس ایسوفیجیل ایکو کارڈیوگرافی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا سائز جو انہوں نے بتایا نا 5.6 سینٹی میٹر، تو یہ تو بہت زیادہ ہو چکا ہے نا، یہ تو بالکل مطلب اس میں اب اچھا اینول مانیٹرنگ اب کیا کریں گے آپ؟ اس کو تو فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یہ تو اتنا بڑا ہو چکا ہے، لیس دین 3.5 سینٹی میٹر جو ہے وہ نارمل تھا، تو یہ تو نہیں ہے یہ والا آپشن. بیٹا بلاکر تھیراپی اینڈ کنٹینیوڈ آبزرویشن. اب بیٹا بلاکر تھیراپی اس کا ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ وہ اس کو پروگریشن کو نا اینیورزم کی روکتی ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے. تو اس وقت آپ بیٹا مطلب یہ کہ اگر آپ نے ڈائگنوز کر لیا پہلے وہ چھوٹا سا تھا اور پھر آپ نے بیٹا بلاکر دے دی اور پھر آپ اینولی آبزرو کرتے رہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5.6 کا ہو گیا تو ابھی آپ بیٹا بلاکر دے کے اس کو بس آبزرو بھی کرتے رہیں گے؟ نہیں، اب اس وقت یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینڈو ویسکولر ریپیئر. اینڈو ویسکولر ریپیئر جو ہے نا، ابھی میں بتاتی ہوں اس کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں نیکسٹ اینول مانیٹرنگ وتھ سی ٹی آف دا چیسٹ. اب اس کو نا فالو کرنے کے لیے بالکل صحیح کہ اینول مانیٹرنگ سی ٹی اسکین، کنٹراسٹ انہانس سی ٹی اسکین سے کرائی جاتی ہے یا پھر ایم آر آئی سے کرائی جاتی ہے. اس سے پھر آپ ڈائمیٹر جو ہے نا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اینول مانیٹرنگ ابھی تو بھائی اس کا اتنا بڑا ہو گیا، اب کیا آپ 1 سال کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کا صحیح آپشن ہے سرجیکل ریپیئر. صاف انڈیکیشن ہے، یعنی کہ 5.5 سینٹی میٹر سے تک پہنچ گیا ہے، اسے زیادہ ہو گیا، اب سرجیکل ریپیئر، ٹھیک ہے. اینڈو ویسکولر بھی نہیں. اینڈو ویسکولر صرف آپ ان لوگوں کا کریں گے جو میڈیکلی فٹ نہیں ہیں، تو ان کا آپ جو ہے وہ کر لیں گے. اینڈو ویسکولر ویسے اب کیا نہیں جاتا ہے، اب جو ہے نا سرجیکل ریپیئر ہی ہوتا ہے اس کا. اتنا جب یہ ڈائلیٹ ہو گیا ہے اینیورزم تو اس میں نا پروستھیٹک گرافٹ ایک لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سرجیکلی. اچھا، تو اینڈو ویسکولر کا میں نے کر لیا. سی ٹی اسکین، ٹرانس ایسوفیجیل سے بھی آپ مطلب مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس میں مانیٹرنگ میں یہ ہوتا ہے اگر چھوٹا ہے جیسے 3.5 سے کم ہے تو آپ اینولی مانیٹر کریں گے اور بیٹا بلاکر دے دیں گے. جس طرح سے بھی کر لیں آپ، سی ٹی کرا لیں، کنٹراسٹ انہانس، ایم آر آئی کرا لیں، اس سے آپ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کی جو مطلب ڈائلیٹیشن بڑھنے کی جو پروگریشن ہے نا، وہ 0.5 سینٹی میٹر جو ہے اس سے کم ہونی چاہیے اینولی، یعنی 1 سال میں 0.5 سینٹی میٹر سے کم بڑھنا چاہیے. اس کو زیادہ تر جو ہے 0.1 to 0.2 سینٹی میٹر اینولی بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر 5.5 سے زیادہ وہ بڑھنے لگے تو بھی وہ انڈیکیشن ہوتی ہے سرجری کی. تو اس میں تو بھائی انڈیکیشن 5.6 ہو گیا، 5.5 از دا لمٹ. تو 5.6 سینٹی میٹر میں آپ سرجیکل ریپیئر کریں گے، ٹھیک ہے. تو ورنہ تو پھر پیشنٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کب ڈائسیکشن ہو گئی، کب رپچر ہو گیا ہے نا. تو وہ تو پیشنٹ پھر اس کی تو ڈیتھ امییننٹ ہوتی ہے. تو اگر یہ کسی طرح سے ڈائگنوز ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا چھوٹا سا ہے، ابھی سرجری کی انڈیکیشن نہیں بن رہی ہے، تو اس کو بیٹا بلاکر دے کے اور اینولی پھر اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آج اتنا کافی ہے، اور پھر آپ ضرور مجھے بتائیے گا بھی، اور میں آپ کے لیے ایک لانگ کیس بھی تیار کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اتنی ساری چیزیں چل رہی تھیں میرے اس ویکینڈ میں کہ میں اس کو کر نہیں سکی. تو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی لانگ کیس آپ کو پریزنٹ کروں، ٹھیک ہے. ضرور مجھے آپ کمنٹ لکھ کے بتائیں گے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے، خدا حافظ.